آیت نمبر 21 وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے، اشترا، جس نے خریدا، ہو، اس کو، کس کو؟ یوسف کو علیہ السلام، من مصر، مصر سے، یعنی کہ مصر والوں میں سے، لمراتی، کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے. لام کا معنی کے لیے امرا، بیوی ہی اپنی، امرا بیوی عورت کو کہتے ہیں، اپنی عورت سے کہا، اپنی بیوی سے کہا. کیا کہا؟ اکریمی. یہ لفظ مؤنث کے لیے آتا ہے. مذکر سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کہیں گے اکرم، جب آپ عورت سے گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے اکریمی. تو اچھا کر، تو باعزت رکھ، مسواہو، اس کا ٹھکانہ، اس کی رہائش. مسوا، ٹھکانہ، رہائش، کس کی؟ اس بچے کی، یوسف علیہ السلام کی. آسا، ممکن ہے، امید ہے، ممکن ہے، ان، یہ کہ، ینفع، یہ نفع دے، فائدہ دے، نہ ہمیں، او، یا، نتخذہ، ہم بنا لے، ہو، اس کو، ولدن، بیٹا. وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے جگہ دی، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، اس زمین میں، اس زمین میں، یعنی کہ جہاں وہ آپ پہنچ گئے تھے، مصر میں. وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ، لام کا مطلب کیا ہوگا؟ اور تاکہ، نعلمہ، ہم سکھائیں، ہو، اس کو، کس کو؟ یوسف کو، من تعبیر الاحادیث، من جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ تبعیضیہ، بعض، کچھ، اور تعبیر الاحادیث کا پہلے معنی کر، الاحادیث، حدیث کی جمع ہے، باتیں، خواب، خواب بھی باتیں ہوتی ہیں نا. تعبیر، اس کی تعبیر، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی، ان کے خوابوں کی، من تعبیر، کچھ نہ کچھ تعبیر، یہ علم اس کو سکھائیں. واللہ، اللہ تعالیٰ، غالب، غالب ہے، علی امرہ، اپنے معاملے میں، اپنے کام میں. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ مصر میں سے ایک شخص نے اس کو خریدا. اس کا نام اللہ نے بتایا نہیں. تو ہمارا اصول کیا ہوگا؟ ابہموا ما ابہم اللہ. جب اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیں اس کے نام کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس نے کہا اپنی بیگم سے، بیگم کا نام اللہ نے بتایا، لیکن ہمارے بچے کو معلوم ہے اس عورت کا نام. اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، لیکن ہمارے بچے کو معلوم ہے. کیا نام ہے جی؟ زلیخا. زلیخا بھی پڑھا گیا، زلیخا بھی پڑھا گیا، زا کے فتح کے ساتھ بھی، زا کے ضمہ کے ساتھ بھی، زلیخا بھی، زلیخا بھی. جبکہ ہمیں یہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ نام درست ہے. ممکن ہے درست ہو، ممکن ہے درست نہ ہو. دوسرے نمبر پہ جب اللہ نے نام نہیں لیا، پردہ ڈالا، تو ہم بھی پردہ ڈالیں. تو کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا، من مصر، مصر میں سے، لمراتی، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مسواہو، اسے باعزت رہائش دے، بہترین قسم کی رہائش دے، اس کو عزت دینی ہے، ان کے اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کرنا. اگرچہ ہم نے خریدا ہے، لیکن اس کو پروٹوکول دینا ہے بیٹوں والا. اس کو پروٹوکول، غلاموں والا برا سلوک اس کے ساتھ نہیں کرنا. امید ہے کہ ہمیں فائدہ دے گا، ہمارے کام آئے گا، اور ممکن ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. بیٹا بنا لیں، ان کی بیٹا ہے نہیں ہمارا. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی اس زمین میں. اسی طرح کیا مطلب؟ یعنی کہ جس طرح ہم نے اسے کنویں سے نکلوایا اور بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، اور اس آدمی کا جس کا بھی تذکرہ ہوا، جس نے خریدا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. تو یہ سارے ہمارے طریقے تھے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں جگہ دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے، اور حکومت دینے کے لیے، بادشاہ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ مصر کے کسی بڑے آدمی کے گھر میں، تاکہ اس کے گھر میں رہ کے سیکھیں حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، قیادت کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی عام جگہ نہیں جانے دیا. اچھا، یہ بادشاہ تھا نہیں، واضح طور پہ یہاں پہ بادشاہ نہیں آیا، لیکن صورتحال سے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ تھا. آگے چل کے ایک آیت آئے گی جہاں کہا گیا سے عزیز، تو ہم کہہ سکتے ہیں عزیز مصر. کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ عزیز مصر.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو جگہ بھی دی، جگہ کا بندوبست بھی کیا، اور پھر ہم نے ان کو بچایا اور یہاں پہنچایا تاکہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے، سب ناکام ہوئے، کون کامیاب ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ بھائی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے قتل ہونے سے بچایا، یعنی کہ انہی میں سے ایک نے کہا دیا قتل نہ کرو۔ پھر بھائی کنویں میں پھینک کر گیا کہ مر جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں سے بھی نکلوایا، اور پھر اللہ نے باعزت طریقے سے ان کو مصر پہنچا دیا، وہاں بولی لگی اور خریدنے والے نے خریدا اور ایک عظیم آدمی کے گھر میں پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ غالب ہے۔ دوسرے لوگ جو ہے یہاں پہ ناکام ہوئے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے کہ جب جو اللہ کرنے پہ آئے وہی ہوتا ہے، انسان کی وہاں مشیت نہیں چلتی۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کام کے لیے جائز طریقہ اختیار کرے، جائز راستہ اختیار کرے، غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔